بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، اردو لازمی برائے مات نہم 9ویں کلاس کے لیے چیپٹر نمبر 4 اپنی مدد آپ۔ اس سبق میں ہم سب سے پہلے مصنف کا تعارف پڑھیں گے جسے لکھا ہے سر سید احمد خان نے، اور اس کے بعد اس سبق کا خلاصہ ہوگا، اور اس کے بعد آخر میں اہم نثر پارے جو ہیں اس سبق کے ان کی تشریح شامل ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے مصنف کے تعارف سے۔ سر سید احمد خان جو رائٹر ہیں اس سبق کے، ان کا تعارف، جن کی پیدائش ہوئی ہے 1817 عیسوی میں اور ان کا وفات ہوئی ہے ان کی 1898 عیسوی میں۔ ان کے حالات زندگی ہیں۔ سب سے پہلے سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان مغل دور سے تعلق رکھتا تھا اور آپ کے بزرگ مغل بادشاہوں کے زمانے میں ہندوستان آئے تھے۔ سر سید کو برصغیر کے مسلمانوں کا عظیم رہنما اور مسلح مانا جاتا ہے۔ انہیں مسلمانوں میں تعلیمی شعور پیدا کرنے والا اہم رہنما بھی کہا جاتا ہے۔ سر سید نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی، جہاں انہوں نے قرآن پاک، عربی اور فارسی سیکھی۔ آپ ایک علمی اور باوقار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی پسماندگی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ان کی تعلیمی اور سماجی ترقی کے لیے بھرپور کوششیں کی۔ سر سید احمد خان 17 مارچ 1898 کو 80 سال کی عمر میں وفات پا گئے اور انہیں علی گڑھ کالج کے احاطہ میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد ان کی ہے علمی اور ادبی خدمات۔ 1857 کے بعد برصغیر میں مسلمانوں کی حالت بہت کمزور ہو گئی تھی اور وہ جدید تعلیم سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے سر سید احمد خان نے 1875 میں علی گڑھ کالج قائم کیا، جو بعد میں مسلمانوں کا ایک اہم تعلیمی ادارہ بن گیا۔ انہوں نے ایک مشہور رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا، جس کا مقصد مسلمانوں میں اصلاح اور شعور پیدا کرنا تھا۔ سر سید نے اردو نثر اور مضمون نگاری کو فروغ دیا اور مختلف اخلاقی، تعلیمی اور سماجی موضوعات پر مضامین تحریر کیے۔ ان کی زبان نہایت سادہ، آسان اور عام فہم تھی۔ انہوں نے مسلمانوں اور انگریز حکومت کے درمیان بہتر تعلقات قائم کرنے کی بھی کوشش کی۔ تصانیف ہیں۔ سر سید احمد خان نے کئی اہم کتابیں اور مضامین لکھے۔ ان کی مشہور تصانیف میں آثار السنادید اور خطبات احمدیہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے بے شمار مضامین مقالات سر سید کے نام سے کئی جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ سبق اپنی مدد آپ بھی انہی مضامین میں شامل ہے، جس کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ خدا ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں۔ تو عزیز بیٹا، امید ہے آپ لوگ کے لیے یہ ویڈیو بہت فائدہ مند ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، چینل بھی سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ ہر تعلیمی ویڈیو آپ لوگوں کو سب سے پہلے پہنچے۔ یہ تعارف تھا۔ اس کے بعد سبق کا خلاصہ ہے۔ سر سید احمد خان نے اپنے مضمون اپنی مدد آپ میں قوموں کی ترقی اور عزت کا راز خود اعتمادی، محنت اور خود انحصاری کو قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی مدد آپ ایک آزمودہ مقولہ ہے جو گزشتہ نسلوں کے تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ ہے۔ انسان کی ذاتی ترقی اور قوم کی مضبوطی اسی جذبے سے وابستہ ہے۔ جب کوئی شخص دوسروں پر انحصار کرتا ہے تو اس کی خودداری اور عزت نفس کم ہو جاتی ہے، اور اگر پوری قوم ایسی ہی ہو جائے وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاتی ہے۔ سر سید احمد خان کے مطابق قوم افراد کے مجموعے کا نام ہے، اس لیے فرد کی اصلاح اور ترقی سے ہی قوم ترقی کرتی ہے۔ قومی ترقی اجتماعی محنت، مستقل مزاجی اور اچھے کردار سے حاصل ہوتی ہے، جبکہ سستی، جہالت اور نااہلی قوموں کو زوال کی طرف لے جاتی ہے۔ سر سید اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بیرونی امداد کے انتظار کی بجائے ہر شخص کو اپنی اصلاح خود کرنی چاہیے، کیونکہ حقیقی آزادی اور خود انحصاری میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اچھی حکومت بھی اس وقت تک قوم کی اصلاح نہیں کر سکتی جب تک عوام میں ترقی اور محنت کا جذبہ پیدا نہ ہو۔ دنیا کی ترقی یافتہ قوموں نے اپنی مدد آپ کے اصول پر عمل کر کے عزت اور کامیابی حاصل کی۔ اگر ہم بھی محنت،
مستقل مزاجی اور اپنی صلاحیتوں کو صحیح انداز میں استعمال کریں تو خوشحالی اور آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ سر سید احمد خان مزید کہتے ہیں کہ بزرگوں کی چھوڑی ہوئی ترقی کو آگے بڑھانا چاہیے اور عملی کردار، محنت، پرہیزگاری اور اچھے اخلاق کے ذریعے قوم کی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ عملی تعلیم ہی انسان کو کامیاب اور باعزت بناتی ہے۔ سر سید افسوس کرتے ہیں کہ مسلمان تعلیم سے دور، محنت سے بھاگتے اور صرف دعاؤں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ سمجھاتے ہیں کہ صرف دعائیں اور امیدیں کافی نہیں ہوتی، بلکہ انسان کو علم حاصل کرنا، محنت کرنا اور عملی زندگی میں حصہ لینا پڑتا ہے۔ جن قوموں نے ایسا کیا وہ ترقی یافتہ ہو گئی۔ سر سید کا یہ مضمون دراصل مسلمانوں کو جگانے کی کوشش ہے کہ وہ خواب غفلت سے نکلیں اور اپنی حالت بہتر بنانے کے لیے خود قدم اٹھائیں، کیونکہ خالی دعاؤں یا امیدوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ عمل کو ایمان کا جزو قرار دیتے ہیں اور ترقی کی اصل بنیاد سمجھتے ہیں۔ سر سید مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ جاگ جاؤ، سستی چھوڑو اور اپنی حالت خود بہتر بناؤ، یہی ترقی کا راستہ ہے۔ اس کے بعد اہم اقتباسات کی تشریح ہے۔ نثر پارہ پہلا ہے، تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ شخص کی ترقی جن سے وہ قوم بنتی ہے۔ حوالہ متن ہے۔ سبق کا عنوان ہے اپنی مدد آپ، مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان اور ماخذ ہیں مقالات سر سید۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی ہیں، عمدگی کا معنی ہے بہترین یا اچھا، منزلت کا معنی ہے عزت و احترام، چال چلن کا معنی ہے طور طریقے، انداز و اطوار، اور منحصر کا معنی ہے انحصار کرنا۔ تشریح ہے اس نثر پارے کی۔ تشریح طلب نثر پارہ سر سید احمد خان کے مضمون اپنی مدد آپ کے ابتدائی حصے سے لیا گیا ہے۔ اس اقتباس سے پہلے مصنف نے بیان کیا کہ اپنی مدد آپ کا اصول فرد اور قوم دونوں کی ترقی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ جو قومیں یا افراد اس اصول کو چھوڑ دیتے ہیں وہ عزت و وقار کو کھو بیٹھتے ہیں۔ اس اقتباس کے بعد سر سید احمد خان واضح کرتے ہیں کہ قوم افراد کے مجموعے سے بنتی ہے، اس لیے جب فرد ترقی کرتا ہے تو پوری قوم ترقی کرتی ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہ تو بیرونی طاقت کسی قوم کی اصلاح کر سکتی ہے اور نہ ہی دوسروں کے سہارے ترقی حاصل کی جا سکتی ہے۔ دنیا کی ترقی یافتہ قوموں نے اپنی محنت، مستقل مزاجی اور اپنی مدد آپ کے اصول پر عمل کر کے عزت حاصل کی ہے۔ اس اقتباس میں سر سید احمد خان نے شخصی محنت، خود اعتمادی اور اچھے کردار کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان جس ماحول میں پرورش پاتا ہے اس کے اخلاق و عادات بھی ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ ہر فرد اپنی قوم کا اہم حصہ ہوتا ہے اور قوم کی عزت یا ذلت کا انحصار افراد کے کردار پر ہوتا ہے۔ جب کسی قوم کی عظمت کا اندازہ لگایا جاتا ہے تو اس کے لوگوں کے اخلاق، عادات، چال چلن اور باہمی رویوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر افراد اچھے اخلاق، ایمانداری، محنت اور قومی ہمدردی کا مظاہرہ کریں تو پوری قوم ترقی کرتی ہے، لیکن اگر افراد سستی، خود غرضی اور بددیانتی کا شکار ہوں تو قوم بھی زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ مصنف کے مطابق قوم دراصل افراد کے مجموعے کا نام ہے، اس لیے ہر فرد قوم کی قسمت بنانے یا بگاڑنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ہر شخص اپنے کردار کو مثالی بنا لے تو پورا معاشرہ ترقی کر سکتا ہے۔ کسی ملک کی عزت اور وقار صرف اچھی حکومت سے وابستہ نہیں ہوتا، بلکہ اصل بنیاد وہاں کے لوگوں کے اخلاق، تہذیب، خوش اخلاقی اور کردار ہوتے ہیں۔ گویا قومی ترقی دراصل افراد کی ذاتی محنت، ایمانداری، عزت نفس اور ہمدردی کا مجموعہ ہے، جبکہ قوم تنزلی افراد کی سستی، بے ایمانی اور برے کردار کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اسی لیے مہذب، با کردار اور محنتی افراد کسی بھی قوم کے وقار اور ترقی کی ضمانت سمجھے جاتے ہیں۔ مختصراً تشریح طلب اقتباس میں مصنف نے اپنی مدد آپ کے اصول کو ذہن نشین کراتے ہوئے یہ نقطہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی بھی ملک کا عمدہ نظام حکومت اور اس کی عزت اور اہمیت کا انحصار اس کے عوام پر ہوتا ہے، جس میں لوگوں کا کردار، تہذیب، شائستگی اور ان کے اخلاق حسنہ بنیادی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے بھی یہی درس
دیا ہے۔ دوسرا نثر پارہ ہے کہ قومی ترقی کا مجموعہ ہے، اس میں چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ جاوے۔ حوالہ متن ہے، سبق کا عنوان ہے اپنی مدد آپ، مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان اور ماخذ ہے مقالات سر سید۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی ہے کہ قومی تنزل قوم کا اجتماعی زوال ہوتا ہے، باہمی معاشرت کا معنی ہے ملے جلے معاشرے میں رہنے کے طور طریقے، اور نیست و نابود کا معنی ہے تباہ و برباد اور زور و شور سے، جوش اور ولولے سے۔ اس کے بعد ہے تشریح طلب نثر پارہ مضمون کے درمیانی حصے سے لیا گیا ہے۔ اس اقتباس سے پہلے مصنف نے واضح کیا ہے کہ اپنی مدد آپ کا اصول فرد اور قوم دونوں کی کامیابی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ جو قومیں یا افراد اس اصول کو چھوڑ دیتے ہیں وہ ترقی کی بجائے تنزلی اور محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس اقتباس کے بعد مصنف یہ بیان کرتے ہیں کہ قوم افراد کے مجموعے سے بنتی ہے، اس لیے ہر فرد اپنی اصلاح اور ترقی پر توجہ دیتا ہے تو پوری قوم ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتی ہے۔ دنیا کی ترقی یافتہ اقوام نے اپنی محنت، لگن اور خود اعتمادی کے ذریعے کامیابی حاصل کی ہے۔ دوسروں کے سہارے ترقی ممکن نہیں ہوتی۔ انسان کی موجودہ ترقی مسلسل محنت اور جدوجہد کا نتیجہ ہے، اس لیے اس ترقی کو برقرار رکھنا اور آگے بڑھنا ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ روزمرہ زندگی میں انسان کا کردار، اخلاق دونوں دوسروں پر اثر انداز ہوتا ہے اور یہی عملی کردار حقیقی تعلیم کہلاتا ہے۔ یہ اقتباس سر سید احمد خان کے ایک مشہور مضمون سے لیا گیا ہے جو رسالہ تہذیب و اخلاق میں شائع ہوا ہے۔ اس مضمون میں مصنف نے شخصی محنت اور اپنی مدد آپ کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جس ماحول میں پروان چڑھتا ہے اس کے خیالات، عادات اور کردار بھی اسی ماحول کے اثرات سے مرتب ہوتے ہیں۔ ایک بچہ اپنے ماحول سے سیکھ کر قوم کا مفید فرد بنتا ہے۔ چونکہ قوم افراد سے بنتی ہے اس لیے ہر فرد قوم کی ترقی یا تنزلی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر افراد نیک، محنتی اور ذمہ دار ہوں تو قوم ترقی کرتی ہے، لیکن اگر افراد غفلت اور سستی کا شکار ہو جائیں تو پوری قوم زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ مصنف کے مطابق ایک اچھا شہری ہمیشہ اپنی ذمہ داریوں کو دیانتداری اور خلوص کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ وہ ہر کام سوچ سمجھ کر کرتا ہے تاکہ اس کے عمل سے قوم یا ملک کی بدنامی نہ ہو۔ ایسے افراد اپنی قوم سے مخلص ہوتے ہیں اور ان کے دل میں وطن کی خدمت کا جذبہ موجود ہوتا ہے۔ یہی خوبیاں قوموں کی ترقی کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتتے ہیں، دوسروں پر انحصار کرتے ہیں اور صرف ذاتی فائدے کا سوچتے ہیں، وہ نہ صرف خود نقصان اٹھاتے ہیں بلکہ پوری قوم کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ مصنف مزید وضاحت کرتے ہیں کہ معاشرے کی برائیاں دراصل افراد کی ذاتی کمزوریوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص بد اخلاق، غیر ذمہ دار یا بے عمل ہو تو اس کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ صرف بیرونی امداد یا حکومت کے سہارے قوم کی اصلاح ممکن نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہر فرد کو اپنی اصلاح خود کرنا ہوگی۔ جب ہر شخص اپنی عادات، کردار اور طرز زندگی بہتر بنائے گا تبھی معاشرہ ترقی کرے گا اور قوم مہذب اور کامیاب بن سکے گی۔ گویا مصنف یہ پیغام دیتے ہیں کہ قومی ترقی کا راز فرد کی اصلاح، محنت، خود اعتمادی اور احساس ذمہ داری میں پوشیدہ ہے۔ ہر فرد اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اپنی اصلاح کرے تو پوری قوم ترقی اور خوشحالی کی منزل حاصل کر سکتی ہے۔ تیسرا ہے اس میں کہ انسان کی قومی ترقی کی حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے۔ حوالہ متن اپنی مدد آپ اور مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان، ماخذ ہے مقالات سر سید۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی ہیں، خضر کا معنی ہوتا ہے راہبر و رہنما یا رہبر، اور فیاض کا معنی ہے سخی یا کھلے دل والا، اور ہادی کا معنی ہے ہدایت دینے والا یا راستہ دکھانے والا، اور پرستش کا معنی ہوتا ہے عبادت۔ اس کے بعد یہ نثر پارے کی اس کی تشریح ہے کہ تشریح طلب نثر پارہ مضمون کے اختتامی حصے سے لیا گیا ہے۔ اس اقتباس سے پہلے مصنف نے واضح کیا کہ اپنی مدد آپ کا اصول ہر فرد اور قوم دونوں کی ترقی کے لیے نہایت ضروری ہے۔
جو قومیں یا افراد اس اصول کو ترک کر دیتے ہیں یعنی چھوڑ دیتے ہیں وہ ذلت اور پستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس اقتباس کے بعد مصنف نے یہ بیان کیا ہے کہ قوم افراد کے مجموعے سے بنتی ہے، اس لیے جب ہر فرد ترقی کرتا ہے تو پوری قوم ترقی کرتی ہے، اور ترقی کے لیے صرف حکومت یا بیرونی طاقتوں پر انحصار کرنا درست نہیں، بلکہ مسلسل محنت اور خود اعتمادی ہی کامیابی کی اصل بنیاد ہے۔ دنیا کی ترقی یافتہ اقوام نے اپنی محنت اور اپنی مدتاب کے اصول پر عمل کر کے عزت اور مقام حاصل کیا۔ روزمرہ زندگی میں انسان کا کردار دوسروں پر اثر انداز ہوتا ہے، اور یہی عملی کردار حقیقی تعلیم کہلاتا ہے۔ تشریح طلب اقتباس میں سر سید احمد خان کے ایک مشہور مضمون سے لیا گیا جو رسالہ تہذیب الاخلاق میں شائع ہوا تھا۔ اس مضمون میں مصنف نے اپنی مدتاب، شخصی محنت اور خود انحصاری کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ مصنف اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اکثر لوگ قومی ترقی کے لیے خود محنت کرنے کی بجائے دوسروں خصوصاً حکومت سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ حکومت ان کے تمام مسائل حل کرے اور انہیں کسی قسم کی مشقت نہ اٹھانی پڑے، حالانکہ قوم افراد کے مجموعے کا نام ہے۔ اس لیے جب ہر فرد اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے محنت کرتا ہے تو پوری قوم ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتی ہے۔ سر سید احمد خان فرماتے ہیں کہ بعض لوگ حکومت سے اس طرح کی امیدیں وابستہ کرتے ہیں جیسے حضرت خضر علیہ السلام کی مدد کے لیے آ جائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو رہنمائی اور مدد کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی قوم یہ چاہے کہ وہ خود کوئی محنت نہ کرے اور حکومت یا دوسرے لوگ اس کی تمام ضروریات پوری کریں تو ایسی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ جب افراد دوسروں کے سہارے جینا شروع کر دیتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ کمزور، محتاج اور بے عمل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح قوم کی ترقی کا عمل رک جاتا ہے اور لوگ دوسروں کے رحم و کرم پر زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ مصنف اپنی قوم کو یہ حقیقت سمجھاتے ہیں کہ دوسروں پر بھروسہ کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ مزید بڑھ جاتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کام خود کرے، کیونکہ خود اعتمادی اور محنت کامیابی کی کنجی ہے۔ شیکسپیئر کا قول بھی ہے، اس حقیقت کو بیان کرتا ہے، جو کام تم خود کر سکتے ہو اس کے لیے دوسروں سے درخواست نہ کرو۔ اس قول سے یہ واضح ہوتا ہے کہ خود انحصاری عزت اور کامیابی کا راستہ ہے۔ سر سید احمد خان مزید وضاحت کرتے ہیں کہ جو قومیں دوسروں کی امداد پر زندہ رہتی ہیں وہ اپنی عزت، وقار اور آزادی کھو بیٹھتی ہیں۔ ایسی قومیں ذہنی اور عملی طور پر غلام بن جاتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی بیرونی طاقت نے کسی قوم کی مدد کی، بعد میں اسی طاقت نے اس قوم پر اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا اور اپنے مفادات کے لیے اس سے ناجائز مطالبات منوائے۔ بظاہر آزاد ہونے کے باوجود ایسی قومیں اندرونی طور پر غلام بن جاتی ہیں، اور اس کے برعکس اپنی محنت، ہمت اور جدوجہد سے قومیں اپنی تقدیر بدل سکتی ہیں۔ مصنف کے مطابق دوسروں پر بھروسہ کرنے والا انسان دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے، اور یہی محتاجی انسان کو ذلت اور پستی کی طرف لے جاتی ہے۔ ایسے لوگ اپنے آپ کو کمزور اور دوسروں کو طاقتور سمجھنے لگتے ہیں۔ سر سید اسی پر زور دیتے ہیں کہ دوسروں کی امداد کا محتاج ہونا دراصل طاقت کی پرستش ہے اور اس کے نتائج نہایت خطرناک ہوتے ہیں۔ اس لیے دولت کی حد سے زیادہ محبت اور لالچ بھی انسان کو حقیر اور ذلیل بنا دیتی ہے۔ معاشرے میں کنجوس اور بخیل افراد کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، کیونکہ وہ خود غرضی اور کم ظرفی کی علامت ہوتے ہیں۔ اس طرح جو لوگ دوسروں پر ضرورت سے زیادہ انحصار کرتے ہیں وہ بھی دوسروں کی نظروں میں اپنی عزت کھو بیٹھتے ہیں۔ گویا مصنف کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ قومی ترقی اور عزت اور کامیابی کا راز اپنی مدد آپ، خود اعتمادی، محنت اور احساس ذمہ داری میں پوشیدہ ہے۔ جب ہر فرد اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اپنی اصلاح کرے اور دوسروں پر انحصار کرنے کی بجائے خود محنت کرے تو پوری قوم ترقی، خوشحالی اور عزت حاصل کر سکتی ہے۔ تو عزیز طلباء، یہاں پر اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے ایگزام کی تیاری میں بہت مددگار ثابت ہوگی۔
اس میں کسی قسم کا سوال ہو آپ کے ذہن میں یا کسی طریقہ سے آپ چاہتے ہوں کہ ویڈیو تیار کی جائے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔